اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات و جوابات میں ہم آج پھر نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا موضوع جس کا انتخاب کیا گیا وہ ہماری روزمرہ زندگی میں یہ جملہ عام طور سے استعمال ہوتا ہے کہ تمام عبادتوں اور ریاضتوں کا جو مقصود ہے وہ ہے اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا کیسے حاصل کی جائے اور اس میں کچھ لوگ کیسے کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ان کی صحیح ناکام چلی جاتی ہے۔ میں اپنے بزرگوں کے پاس حاضر تھا یہی سوال لے کے، تو آپ نے مجھے جو تلقین فرمایا اللہ کی رضا کے حوالے سے، مجھے جواباً پھر سوال کیا گیا کہ اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ جب کسی بندے کو راضی کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا جی اس بندے کی کوئی منت سماجت کرتے ہیں، کچھ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس سے پہلے کچھ اور کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے کہا جی وہ سفارش ڈلواتے ہیں، کسی پیارے بندے کے ریفرنس سے جا کے اپنی التجا پیش کرتے ہیں تو وہ بندہ راضی ہو جاتا ہے۔ کہا نہیں، اس سے بھی پہلے میں نے مختلف باتیں جو میرے علم میں آ سکتی تھی میں نے گزارش کی، تو جب آخر میں مجھے یہ کہنا پڑا کہ میں اس سے آگے کچھ نہیں جانتا، جو آپ ارشاد فرمائیں گے میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جب کسی بندے کو راضی کرنا ہو تو سب سے پہلا کام اس سے راضی ہونا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس بندے سے اپنے دل سے راضی نہ ہوں تو آپ راضی کرنے کا کوئی بھی عمل آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تو میں نے عرض کیا جی ہم تو اللہ تعالیٰ سے ہم تو راضی ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، راضی آپ ٹرم استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ راضی کا جو نظام ہے کہ آپ اس کو تو راضی برضا کہتے ہیں، اور راضی برضا شخص کے منہ سے دعا بھی نہیں نکلتی، اس لیے کہ وہ راضی برضا نہیں ہے، اب وہ اپنی مرضی سے کچھ نتائج ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے گزارش یہ کی کہ اللہ سے راضی ہونا کیسے ہے، کیا پتہ چلے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آپ کا اللہ کی ذات سے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ جب شکوہ شکایت اور گلہ ختم ہو جائے تو یہ جان لیا جائے کہ اب آپ راضی ہیں۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ قرآن کی ٹرم کے مطابق راسخون فی العلم نہیں ہو جاتے۔ راسخ فی العلم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ نظام کائنات میں فارمولے قانون کے تحت کام کرتے ہیں، اور اس قانون کے مطابق جو شخص ہو جاتا ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس عمل کا کیا نتیجہ ہونا ہے اور کس طرح سے ہم نے آگے چلنا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو معاملات درپیش ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس میں کسی بھی جگہ ظلم زیادتی کا کوئی بھی شائبہ تک اس میں موجود نہیں ہے۔ قرآن میں یہ ارشاد موجود ہے مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ مثقال ذرہ کے برابر بھی خیر اسی کے لیے ہے جس نے کیا، اور مثقال ذرے کے برابر جو شر ہے جس نے کیا وہ اسی پر پڑے گا۔ تو ہم نے اس بات کو اللہ کی رضا کو یوں سمجھنا ہے کہ اللہ کے نظام سے جو ہمارے ساتھ معاملات درپیش ہیں اس کے پیچھے ہمارا ہی کیا دھرا ہمیں ہی واپس لوٹایا جاتا ہے، جسے مکافات عمل کہتے ہیں، اور اس کے مطابق جب ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس دعا کے لیے بھی جانا پڑتا ہے اور گڑ گڑانا بھی پڑتا ہے۔ اس گڑ گڑانے میں اپنی غلطی پیش نظر رکھ کے جب گڑ گڑایا جائے تو پھر معافی کی گنجائش موجود ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے جو رضا کا علم ہے وہ داخل ہوتا ہے کہ اللہ اس بات میں راضی ہے جس میں بندہ اپنے قول و عمل سے دونوں طرح سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کرنا یہ قوانین فطرت میں ہے۔ جب تک ہم اللہ سے راضی نہیں ہوتے اللہ ہم سے راضی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم
اللہ کے قوانین کے مطابق اپنے ساتھ تمام معاملات کو، بیہیویئرز کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ شکایت کا رخ ہے؟ اگر وہ شکایت کا رخ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم راضی برضا نہیں ہیں۔ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بندے کو بندہ بننا پڑتا ہے۔ بندہ بننے سے مراد ایسا غلام، ایسا پیروکار، ایسا عبد جس کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی، جس کی اپنی کوئی بات نہیں ہوتی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسوب ایک روایت ہے کہ وہ بازار سے کوئی غلام خرید کے لائے، اور جب اس غلام سے پوچھا تیرا نام کیا ہے، تو غلام نے جواب دیا کہ آپ میرے آقا ہیں، جو آپ نام رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا تجھے کھانے پینے میں کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا جی جو آپ کھلا دیں وہی پسند ہے۔ پہننے میں کیا تجھے چاہیے ہوگا؟ تو اس نے کہا جی جو آپ پہنا دیں گے۔ غلام کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اپنی ڈیمانڈ پیش کرے؟ تو حضرت جنید بغدادی کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے بندگی کا سلیقہ فرمایا، میں نے اس غلام سے سیکھا کہ جو اللہ نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا وہ عین حق کے مطابق ہے اور ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے بندے کو بندہ بننا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بندگی کے شرف سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔